جس سے ہمارے بال ایک بار پھر گھنے ہو جائیں، یا اگر بال ہے ہی نہیں تو پھر وہ ایک بار پھر اگنے لگ جائیں. اس کی وجہ ہے میل پیٹرن بالڈنس. اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں کبھی نہ کبھی آپ اس کا شکار ہوں گے، انلیس کہ آپ کو بہت ہی اچھے کوئی جینیٹکس ہیں. 50% جو مرد حضرات ہیں جو ہماری ایج رینج میں ہیں وسعت اللہ خان، 50% کو میل پیٹرن بالڈنس ہوتی ہے، اور 50% مجھ جیسے ہوتے ہیں کہ بال ہیں لیکن تھوڑے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ میرے سر کے اوپر شکر ہے کہ کیمرہ نہیں ہے، نہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ بیچ میں سے بال جھڑتے جا رہے ہیں. اور اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 2 اپرووڈ ٹریٹمنٹس ہیں اس کی. ایک ہے روگین جس کو مینوکسیڈل کہتے ہیں، اور ایک ہے پروپیسیا. اچھا، اب دونوں کی کوئی 100% سکسیس ریٹ نہیں ہے، اور جہاں تک ہم روگین کی بات کریں، مینوکسیڈل کی بات کریں، تو کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی اس پہ ہوتے ہیں. لیکن اب ایک خوشخبری ہے. ظاہر ہے کہ ابھی ابتدائی سٹیج میں یہ ریسرچ ہے، لیکن پھر بھی ایک امید کی کرن ہے ہم سب کے لیے. اور وہ آئی ہے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، ہمارے پاکستان کی ہی کامسیٹس یونیورسٹی، اور یو کے کی یونیورسٹی آف شیفیلڈ کی ریسرچ سے، جس میں ایک نئی مٹیریل ملا ہے. ابھی اس کی ہم تفصیل میں بھی جائیں گے، جس سے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے جھڑے ہوئے بال دوبارہ اگ سکتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد یار صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر فار بایو میڈیکل ریسرچ اینڈ بایو میڈیکل مٹیریلز، کامسیٹ یونیورسٹی کے. آپ کو ابھی حال میں ہی انفیکٹ اسی سال مارچ میں تمغہ امتیاز بھی ملا ہے on your scientific contributions. محمد یار صاحب، thank you so much for joining us. اب ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ریسرچ شروع تو کسی اور چیز پر ہوئی تھی، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ شاید ہیئر ری گروتھ میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو ویری مچ جی پلیئر جوائننگ دس پروگرام. اینڈ بالکل ضرور میں اسٹوری شروع کرتا ہوں 2013 اور 14 کے درمیان میں، جب میں جاپان میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا. تو وہاں جاپان کی لیب میں بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں. ہم وونڈ ہیلنگ کے اوپر کام کر رہے تھے کہ جو ہماری نیو بلڈ ویسلز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایونچولی ڈیورنگ دس تھاٹ 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز جو ہے نا وہ ذہن میں آیا. اور جب میں جاپان سے واپس آیا تو میں نے یو کے لیے ٹریول کیا پاک یو کے فیلوشپ پروگرام کے تحت. تو یو کے میں وہاں پہ جو ہماری کولیبریٹر ہیں پروفیسر شیلا میکلین، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس بائی دس 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز، جو ایک اسمال مالیکیول ہوتا ہے ہماری باڈیز میں ہے اور ہمارے ڈی این اے کا بیک بون کے اوپر ہوتا ہے، کہ ہم اس کو پرچیز کریں اینڈ دین لیٹ ٹیسٹ ویدر دس کین سپورٹ نیو بلڈ ویسلز فارمیشن. ہم نے اس کو پرچیز کیا، اس کو ایک کیریئر کے اندر لگایا، اور ہم نے چکن کے فرٹیلائزڈ ایگ خریدے وہاں انگلینڈ میں، اس کے اوپر لگایا. وہ ایک ایسے ہے جو میں بتاتا ہے کہ یہ نیو بلڈ ویسلز فارمیشن کو، خون کی نئی نالیوں کو بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو وی ور ویری ہیپی کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا خون کی نئی نالیاں بنانے میں، جو پہلے ایگزسٹنگ نالیاں سے اس کے سراؤنڈنگ میں اور نالیاں بن رہی تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی ریسرچ لگی. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کا کتنا کمرشل ویلیو امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب خون کی نالیاں چاہیے ہوتی ہیں ہمارے ڈفرینٹ سینیریوز میں، جیسے وونڈ ہیلنگ ہے، جب زخم بھر نہیں رہے ہوتے تو وہاں پہ خون کی سپلائی چاہیے، خون کی سپلائی آ جائے تو وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی کیم بیک ٹو پاکستان، اور یہاں پہ میں نے ریٹس کے اوپر ایک اسٹڈی لگائی، اور جب ہم نے یہ 2 ڈی آکسی ڈی رائبوز سے لوڈڈ ڈریسنگز جو فل تھکنس وونڈ کے اوپر لگائی، تو وونڈ بہت جلدی ہیل ہو گئے جہاں پہ شوگر تھی، اور ہمیں پتہ بھی چلا کہ یہ خون کی نالیاں بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی تھی. ان ایڈیشن ٹو دس، جب ہمیں ایٹ دی ایجز آف دی وونڈس کے ہیئرز جو تھے نا وہ زیادہ اسٹرانگ اور لمبے تھے، اور یہی چیز جب ہم نے اپنی پیٹنٹ اٹارنی سے یو کے اندر ڈسکس کی تو وہ ور آل ایکسائٹیڈ کہ اس کے اوپر ایک پیٹنٹ بنتا ہے. دیٹ واز دی ٹائم کہ along with wound healing ہم اس کا بھی جو پیٹنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کلیم کر لیا. تو ہم بہت بزی رہے اس ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اتنی زیادہ انوینشنز نہیں ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ، کوئی مالیکیولز نہیں ہیں جو نیو بلڈ ویسلز کو سپورٹ کر سکیں. ایونچولی جو ہماری VEGF ہے، ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر، ایک پروٹین ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ اسٹیبل نہیں ہے، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. سر ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا یہ جو ٹیکنیکل ہاتھ ہے تھوڑا سا آپ ہلکا رکھیں عام آدمی کے آسانی کے لیے. میں جو آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے جسم میں جو ایک نیچرل شوگر ہوتی ہے جسے 2 DDR
ایبریویشن کہا جاتا ہے، بالکل اس کے ذریعے جو ہے یہ جو ہیں فالیکلز، خون کی نالیاں بنتی ہیں، کھوپڑی میں جو بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک خون کی جو پہنچانے کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی مدد سے، اس کھاد کی مدد سے وہ جو ہیں فالیکلز وہ کھل جاتے ہیں اور یہ امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ بال اگنے شروع ہو جائیں. اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو 2 آلریڈی دوائیں مارکیٹ میں ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور نتائج جو ہیں جو چوہوں پہ تجربات ہیں 80 سے 90% کے درمیان کامیاب ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. یو ہیو سمرائزڈ ان اے ویری نائس وے کہ جو 2-ڈیآکسی رائبوز نے بلڈ کا جو سپلائی ہے وہ بہتر کر دیا ہیئر فالیکلز کی طرف، اور ہیئرز جو ہے نا وہ گرو ہو گئے ایک ایسے ماڈل کے اندر جس کے ٹیسٹوسٹرون یوزلی ہائی ہوتا ہے ہیومنس میں، جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں. تو ہم نے یہاں ایک ڈاکٹر ٹیسٹوسٹرون ہی صاحب دیا کیچ تھا ہے بلیک مائس کو، تو بالکل وہی یہاں ماڈل کے اندر یہ آپ بہت کی زیادہ سپورٹ کیا. مجھ سے زیادہ کون انٹرسٹڈ ہوگا مجھ جیسے گنجوں سے زیادہ کہ ہمارے بال جو ہیں دوبارہ آپ کے طفیل اگائیں. لیکن یہاں ایک کیچ یہ ہے کہ ہر جو ریسرچ ہوتی ہے جب ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے. اب یہ امپیریل کالج کی جو ہیں ٹیشو ریجنریشن ریسرچر ہیں ڈاکٹر کلیئر ہگنس، ان کا کہنا ہے کہ متھ اور ریئلٹی میں تھوڑا سا ہمیں تمیز کرنی پڑے گی، اس لیے کہ خون کے بہاؤ اور بالوں کی گروتھ کا جو تعلق ہے وہ ٹھوس انداز میں ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیق درکار ہے. چوہوں پر یقیناً حوصلہ افزا تجربات ہوئے ہیں، لیکن انسانی کھال اور بال موٹے ہوتے ہیں اور ان کا ایریا بھی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ابتدائی نتائج سے حتمی نتائج اخذ کر کے تاثر جو ہے وہ، تو یہ انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ابھی ہم انیشیل سٹیجز کے اوپر ہیں، بٹ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارا جو ماڈل تھا وہ ویری ویل ایکسیپٹڈ ماڈل ہے، جس میں ٹیسٹوسٹرون ہم نے انجیکٹ کیا بلیک مائس کے اندر، اور گروتھ جو ہے نا ہیئرز کی وہ سملر تھی، مینوکسیڈل کے برابر تھی. تو وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ، لیکن obviously we need more experiment to prove کہ ہم نے اس کا میکنزم آف ایکشن کو ابھی اسٹیبلش کرنا ہے لیب کے اندر، کہ یہ کس طرح سے خون کے سپلائی کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں دیکھا کہ خون کی جو سپلائی تھی وہ بہتر ہو گئی تھی ہیئر فالیکلز کی طرف. اینڈ along with this اس کے کرنے کے علاوہ ہمیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز جیسے پاکستان کے اندر ہے وہاں سے اپروول چاہیے، اس طرح دوسرے کنٹریز کے اندر جو باڈیز ہیں وہاں سے ہمیں اپروول چاہیے before we test this molecule on the humans. This is very initial research جس کو ہم کہہ رہے ہیں, but we are very confident. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا جب آپ انسانوں پہ تجربے شروع کریں تو میرا نام بھی والنٹیئرز میں لکھ لیجئے گا. بالکل جی, we will be need many